بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے عمرہ خزہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مکے کے دوسرے مشہور اور بڑے آدمی خالد بن ولید تھے۔ یہ بے حد بہادر اور جنگ باز آدمی تھے اور سب جنگوں میں قریش کے ساتھ جا کر لڑتے تھے، مگر یہ دیکھتے تھے کہ ایک دفعہ بھی وہ مسلمانوں کو مات نہیں دے سکے۔ قریش ہمیشہ بڑے بڑے جنگی سامان لے کر لڑنے نکلے، مگر ہر دفعہ انہیں وہی واپس بھاگنا پڑا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ہر جگہ فتح ہوتی ہے؟ لوگ کیوں اس نئے دین کو قبول کرتے جا رہے ہیں؟ خالد بن ولید یہ باتیں سوچتے اور حیرت میں پڑ جاتے۔ معاہدہ حدیبیہ کے وقت خالد بن ولید قریش کے 200 گھوڑی سواروں کو لے کر نکلے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں پہنچے تو بے خبری میں ان پر حملہ کر دیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف شروع کی اور خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، مگر وہ وہاں سے آگے نہ بڑھ سکے بلکہ اپنے دستے کو لے کر بھاگتے ہوئے واپس مکے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ میں قریش سے صلح کی تو خالد بن ولید کو یقین ہو گیا کہ اب قریش کی عزت ختم ہو گئی، اس لیے وہ سوچنے لگے کہ مکہ چھوڑ کہیں چلے جائیں۔ ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ خزہ کے لیے مکے کو روانہ ہو گئے۔ خالد اب مسلمانوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اس وقت مکہ چھوڑ کہیں اور جا بسے، مگر آہستہ آہستہ اسلام کی خوبیاں ان پر کھلتی جا رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ اسی میں ایک روز انہیں اپنے بھائی ولید بن ولید کا خط ملا۔ ولید مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں کہ تم جیسا سمجھدار آدمی اسلام کی سچائی کو نہیں سمجھتا۔ اس خط نے خالد کی حالت بدل دی۔ ان کو وہ روشنی نظر آ گئی جس کو اب تک نہیں دیکھ سکے تھے۔ انہوں نے اس سچائی کو پا لیا جسے وہ اب تک نہیں سمجھ سکے تھے۔ خالد بن ولید مکے واپس آ گئے اور ہجرت کی تیاری کرنے لگے، مگر ان کا دل چاہتا تھا کہ قریش میں سے کوئی اور بھی ان کے ساتھ چلے اور ہم اکٹھے مسلمان ہو۔ سوچتے سوچتے انہیں صفوان ابن امیہ کا خیال آیا۔ خالد سیدھے ان کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عرب اور عجم میں پھیل گیا ہے، اب ہمیں ان کے پاس جا کر ایمان لے آنا چاہیے۔ مگر صفوان اس وقت تک اسلام کے سخت دشمن تھے۔ وہ یہ سن کر بگڑ اٹھے، اس لیے کہ جنگ بدر میں ان کے باپ اور بھائی قتل ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے بہت غصے سے خالد کو جواب دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اکیلا رہ جاؤں تب بھی ان کو نہیں مانوں گا۔ خالد ان سے مایوس ہو گئے۔ اب وہ ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کے پاس گئے اور ان سے بھی وہی بات کہی، مگر اکرمہ بھی ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اس لیے انہوں نے وہی جواب دیا جو صفوان نے دیا تھا۔ اب خالد نے عثمان ابن طلحہ سے ملنے کا ارادہ کیا، مگر انہیں خیال آیا کہ عثمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہوں گے، اس لیے کہ جنگ احد میں ان کے باپ، چچا اور 4 بھائی قتل ہوئے تھے۔ پھر بھی خالد عثمان کے پاس گئے اور ان سے وہی کہا جو صفوان اور اکرمہ سے کہا تھا، مگر خدا عثمان کی حالت بدل چکا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی خالد کی بات سنی وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اب انہوں نے طے کیا کہ ہم مکے سے الگ الگ روانہ ہوں گے اور مکے کے باہر فلاں جگہ ملیں گے، پھر وہاں سے ایک ساتھ مدینے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں الگ الگ مکے سے ہجرت کر کے روانہ ہو گئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں
ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔